السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج ہم کچھ بات کریں گے افغانستان کی۔ اوسلو یعنی ناروے کے دارالحکومت میں وہاں 3 دن تک ایک بین الاقوامی بیٹھک ہوئی۔ افغان طالبان اور افغانستان کے مختلف نمائندوں کی، سول سوسائٹی کے نمائندوں کی پہلے ایک نشست ہوئی 5-6 گھنٹے پہ محیط۔ اس کے بعد 24 تاریخ کو یعنی 24 جنوری کو بین الاقوامی برادری کے جو اہم ترین ممالک ہیں، برطانیہ، امریکہ، ناروے، جرمنی، اٹلی، فرانس، یورپین یونین بحیثیت مجموعی ایک گروپ کے، ان سب کے نمائندوں نے طالبان رہنماؤں امیر متقی اور ان کے وفد کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کو امیر متقی نے اپنے لیے، افغانستان کے لیے اچھا قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یورپین یونین کے نمائندے نے خاص طور پہ یہ کہا کہ امیر متقی کے ساتھ ملاقات میں طالبان نے وعدہ کیا کہ مارچ کے مہینے سے خواتین کو اسکولوں میں تعلیم کے لیے واپسی کا رستہ ہموار ہو جائے گا، یعنی وہ دوبارہ اپنے تعلیم کا سلسلہ شروع کر سکیں گے، خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اور یونیورسٹی میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیسے ہوگا، کیونکہ اصل مسئلہ تنخواہوں کا تھا، جو بہانہ بنایا تھا طالبان حکومت نے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اوسلو میٹنگ میں جو 8-9 خصوصی نمائندے تھے، یعنی بڑے ممالک کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان، انہوں نے ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے 2-3 امور کا بڑا واضح طور پہ ذکر کیا۔ ایک طرف دلچسپ انداز یہ ہے کہ پوائنٹ نمبر 6 اس بیان میں یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو کیش کا اس وقت کرائسس ہے، یعنی مالی جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، بینکوں کے پاس اس وقت کیش نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ بینک کا بین الاقوامی طور پہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ امریکا نے مسلسل پابندیاں لگا رکھی ہیں افغانستان کے، جو وہاں $9.5 ارب پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ افغان بینک بین الاقوامی کاروبار نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ سے بہت جو کرائسس پیدا ہوا ہے، اس پہ 8-9 جو بڑے نمائندے تھے اوسلو میں، انہوں نے اس کا ذکر کیا اپنے خصوصی اعلانیے میں، اور ساتھ میں کہا کہ ہاں جی، بڑی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے راہ ہموار کی جائے زیادہ سے زیادہ کیش مہیا کرنے کو، تاکہ وہ امدادی اداروں تک پہنچ سکے، اور وہ ان کو جو انتہائی اس وقت ضرورت مند لوگ ہیں، کوئی 22-23 ملین یعنی 2 کروڑ کے قریب لوگ بتائے جاتے ہیں جو انتہائی ضرورت میں ہے، جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، اور حتیٰ یہ ہوا ہے کہ کئی گھرانوں میں تو صرف کھانا بھی 2 وقت تک محدود کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اب بظاہر تو ایک کانفرنس اس لحاظ سے اچھی رہی کہ جی افغانستان کے جو انسانی بحران ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس، اس پہ بڑی بات چیت ہوئی، لیکن کیا کوئی عملی اقدام اٹھایا فنڈز کو ریلیز کروانے کے لیے اور افغانستان کے بینکوں پہ عائد پابندیاں ہٹانے کے لیے؟ اس معاملے میں کچھ نہیں ہوا، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور اسی لیے ایک نارویجن آرگنائزیشن ہے، نارویجن ریفیوجی کونسل، انہوں نے 26 تاریخ ہی کو، یعنی جس دن اوسلو میں مذاکرات ختم ہوئے طالبان اور بین الاقوامی برادری کے نمائندوں کے درمیان، اسے اگلے دن ایک بیان میں انہوں نے ایک رپورٹ کا حوالہ دیا۔ خود نارویجن ریفیوجی کونسل نے یہ رپورٹ ترتیب دی ایک سروے کی بنیاد پہ جو افغانستان بھر میں انہوں نے کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک امریکہ افغانستان کے یہ فنڈز جاری نہیں کرے گا، ریلیز نہیں کرے گا، اور جب تک افغانستان کے بینکوں پہ بین الاقوامی لین دین کے جو پابندیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، اس وقت تک یہ بحران سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اکثر بینک اس وقت قریب المرگ ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم، بالکل ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں رہی۔ تو اس بظاہر تو اوسلو کانفرنس کے بعد ایک امید پیدا ہوئی، اور امیر متقی نے بھی کہا کہ ان کی بڑی اچھی میٹنگز رہیں، انہیں امید ہے کہ اس سے رستہ ہموار ہوگا طالبان اور بین الاقوامی برادری کی انگیجمنٹ کے لیے، مزید انگیجمنٹ کے لیے۔ لیکن اس میٹنگ میں انہوں نے ناروے کا شکریہ بھی ادا کیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ ناروے ان تمام کوششوں کو لیڈ کر رہا ہے کہ جن کا مقصد ہے انگیجمنٹ کو برقرار رکھنا، کیونکہ خود ناروے کے وزیر اعظم نے صحافیوں کو یہ بتایا کہ ہم اس میٹنگ کا مقصد طالبان حکومت کو ماننا نہیں ہے، تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ
ان لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کو یقینی بنانا ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت اختیار ہے اور جو اس وقت اقتدار میں ہیں. یعنی ان کو ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تاکہ ہیومینیٹیرین کرائسس یا جو لوگ اس وقت شدید بحران سے دوچار ہیں اس کا کوئی دعویٰ کیا جا سکے. اس میں بین الاقوامی برادری کی توقع یہی ہے کہ افغان خواتین کو کام کاج کی بھی دوبارہ اجازت ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس امر کی بھی توقع کی گئی ہے کہ افغانستان کو دہشت گردی دوسرے ملکوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے والے گروپوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن، یہ بھی ایک وعدہ ہے جو طالبان نے کیا ہے. اور بین الاقوامی برادری نے توقع یہی ظاہر کی کہ وہ اپنے اس وعدے پہ عمل درآمد بھی کریں گے، کیونکہ جب تک یہ نہ ہوا تو پاکستان جس کو TTP سے شکایت ہے، چین جس کو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سے شکایت ہے، اور روس اور وسطی ایشیائی ریاستیں جن کو اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور داعش سے خطرہ ہے، تو یہ تمام ممالک بھی اس وقت تک بے چین رہیں گے اور طالبان کی کوئی عملاً امداد نہیں کر سکیں گے جب تک ان ممالک کے لیے خطرہ بنی ہوئی تنظیمیں، وہ تنظیمیں جو افغانستان کے اندر رہ کے استعمال کر رہی ہیں افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے اور شرپسندی کے لیے، ان کے خلاف جب تک ایکشن نہیں ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی توقع ہے جس پہ افغان طالبان کو پورا اترنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق، اور دوسرا پھر پاکستان کے حوالے سے جو چند طالبان رہنماؤں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ خود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ایجنٹ نہیں ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے ایجنٹ نہیں ہیں، لیکن اس کوشش میں وہ میڈیا میں گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو، پاکستان کے نظام کو. تو اس طرح جو سرحد پہ لگی ہوئی باڑ ہے اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ابھی بھی ایران اور بلوچستان کے درمیان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی 200 کلومیٹر پہ ابھی تک باڑ نہیں لگی ہوئی. پاکستان وہاں پہ باڑ لگانا چاہتا ہے لیکن افغان طالبان کی خواہش نہیں ہے. اس لیے یہ وہ علاقہ ہے جسے افغان طالبان ایران کے راستے آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. اور اسی وجہ سے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ 3-4 مقامات پہ تنازعات بھی ہوئے، انہوں نے فائرنگ بھی ہوئی، لیکن یہ پاکستان کے لیے طالبان نے ایک بار ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے اور اس کو سفارتی انداز میں مستقل طور پہ حل کرنا پڑے گا، اور جب تک نہ کیا تو یہ سر اٹھاتا رہے گا یہ مسئلہ. تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا اوسلو میں ذکر ہوا، اور اب توقع یہ ہے کہ طالبان یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صرف گالیاں دے کے، صرف سختی کے ساتھ آپ پھر دنیا سے توقع نہیں کر سکتے امداد کی، تعاون کی. انہیں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ انہیں اپنا جو رویہ ہے بہرحال دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے اسی وقت وہ چل پائیں گے جب وہ ان خواہشات کا احترام کریں جو دوسرے ممالک کر رہے ہیں، ایشیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں اور یورپ میں.